بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کون جڑا بے کس دی فریاد سندا اے، کون جڑا لاچار دی دعا سندا اے، کون جڑا بے سہارا لئی سہارا بندا اے، کون جڑا مجبور دی دعا سن کے او دی تنگی نو دور کردا اے، کون جنوں تو نے زمین تے خلیفہ بنایا ہے، کون جن نے توانو زمین تے خلیفہ بنایا ہے، ایک امت تو بعد دوسری امت ہے، ایک قوم تو بعد دوسری قوم ہے، ایک نسل تو بعد دوسری نسل بنائیے کہ اللہ تو علاوہ کوئی ہے وے جڑائی نظام چلان والا ہوئے۔ اللہ اکبر تھوڑے نے جڑے دے تو نصیحت حاصل کر دینے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے خاص ہے، اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم دوستو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کئی بندے انہوں نے اسلحہ نال رکھیا ہوندا ہے، اپنا ہتھیار نال لے کے پھردے نے، جمعہ پڑھن بھی آن تے ہتھیار نال ہی ہوندا ہے، سفر تے جان تے گن انہاں دے نال ہوندی ہے۔ پوچھا کہ بھائی تسی ہر وقت ہتھیار نال ہی رکھ دیو، ہر وقت ہتھیار کول رکھن دی وجہ کی ہے؟ کہندے نے کہ ساڈی دشمنی تے
اسی دشمنی دے وقت ہتھیار نال ہی رکھنے. او جڑے بندے نے نا او اپنے نالوں ہتھیار دی زیادہ حفاظت کر دے نے, انہوں چیک کر دے رہندے نے کتے سانو ساڈا ہتھیار موقع تے دھوکھا نہ دے جائے. او ہتھیار ہی نہیں ہوندا جڑا موقع تے بندے نو دھوکھا دے جائے. اے مشینری ہے, بندے دے ہاتھ دی بنائی ہوئی چیز ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مینوں کسے ہتھیار نے دھوکھا نہیں دیتا. اکثر انج ہوندا ہے کہ بندے نو ہتھیار دھوکھا دے ہی جاندا ہے. ہاں البتہ ایک ہتھیار انج دا ہے جڑا کدے دھوکھا نہیں دیندا. ایک ہتھیار ایسا ہے جڑا بندے نو کدے بھی دھوکھا نہیں دیندا. اے ہتھیار ایسا ہتھیار ہے جدوں کوئی ہتھیار نہ چلے ادوں ہی چلدا ہے. جدوں سارے ہتھیار جواب دے جان ادوں ہی ہتھیار چلدا ہے. اور اس ہتھیار دا نام دعا ہے. مومن دا ہتھیار دعا ہے تے ہے بھی بڑا سستا جیا. نہ گولیاں پانیاں پین, نہ پٹا سوانا پے, نہ لسنس بنوانا پے, نہ پالش کر کے رکھنا پے. ہر وقت بندے دے کول رہندا ہے, ہر وقت بندے دے نال ہی رہندا ہے. جدوں مرضی چلا لو, جدوں مرضی استعمال کر لو. اے ہتھیار ایڈا قیمتی ہے, اے ہتھیار ایڈا پر اعتماد ہے. اسلام دی تاریخ دس دیئے کہ اسلام اندر جنیاں جنگاں لڑیاں گئیاں نے, کوئی جنگ بھی ایسی نہیں جڑی اس ہتھیار تو بغیر لڑی گئی ہوئی. ہر جنگ اندر سب تو بڑا ہتھیار اگر چلے آئے تو دعا والا ہتھیار چلے. اور کئی جنگاں انج دیاں بھی آئیاں جنہاں وچ ٹوٹیاں ہوئیاں تلواراں نے. غزوہ بدر ویکھ لو, نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کول ٹوٹیاں ہوئیاں تلواراں نے, ادیاں ادیاں زیراں نے, گھوڑے تھوڑے جائے نے, نوجواناں دا فقدان ہے. جوان بھی تھوڑے, گھوڑے بھی تھوڑے, اسلحہ بھی تھوڑا, تلواراں بھی ٹوٹیاں ہوئیاں. اگر اس جنگ وچ سب تو بہتا ہتھیار چلے آئے تو دعا والا ہتھیار چلے. اس جنگ اندر سب تو زیادہ اگر کسی ہتھیار نے کم دیتا ہے تو دعا والے ہتھیار نے کم دیتا ہے. آؤ آج مرکزی مسجد دے اندر جمعہ پڑھن والے ہو, جمعہ پڑھن آئے ہو, اللہ دے پرونے ہو, ساڈے بھی پرونے ہو, ضیوف الرحمان ہو, اللہ دے مہمان ہو. آج تانوں اے ہتھیار دینا ہے, ہتھیار نال لے کے جاؤ, ایدہ استعمال کرو. ایدہ استعمال کدے بھی تانوں نقصان نہیں دے گا. ایدہ استعمال ہر جگہ تے تانوں فائدہ دے گا. آئیے غور کیجئے, توجہ کیجئے,
دعا کون سنتا ہے؟ مومن دا سب تو بڑا ہتھیار دعا ہوندا ہے۔ آئیے غور کیجئے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ ویما سپارہ سورۃ النمل آیت نمبر 62 فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ فرمایا کون جڑا بے کس دی فریاد سندا ہے؟ کون جڑا لاچار دی دعا سندا ہے؟ کون جڑا بے سہارا لئی سہارا بندا ہے؟ کون جڑا مجبور دی دعا سن کے او دی تنگی نو دور کردا ہے؟ کون جنوں تو نے زمین تے خلیفہ بنایا ہے؟ کون جن نے تو زمین تے خلیفہ بنایا ہے؟ ایک امت تو بعد دوسری امت ہے، ایک قوم تو بعد دوسری قوم ہے، ایک نسل تو بعد دوسری نسل بنائی ہے۔ کیا اللہ تو علاوہ کوئی ہے وے جڑائے نظام چلان والا ہوئے؟ اللہ اکبر، تھوڑے نے جڑے دے تو نصیحت حاصل کر دینے۔ اللہ اکبر، جدو امیدیاں ساریاں کرنا بجھ گئیاں ہون، جدو اللہ اکبر حالات بدل گئے ہون، جدو بندہ نا امیدی تے ناکامی دے دریا دے کنارے تے کھڑا ہوئے، حالات بدل بدل کے آندے نے، دور بدل بدل کے آندائے۔ آج دور بڑا چنگائے، رخسار سرخ نے، ہونٹ لال لال نے، اکھاں دے اندر شباب پریا ہویا ہے، ہونٹاں دے اندر جوانی پئی دس دیئے۔ اللہ اکبر، کوئی دیوانہ رخساراں دی سرخی دائے، کوئی دیوانہ دے لباں دے تبسم دائے، کوئی دیوانہ دے رخساراں دی سرخی دائے، کوئی دیوانہ دی زبان دے تکلم دائے، کوئی تا سلام کر دائے کہ دے کل پیسہ بڑھائے، کوئی تا گڈی رو کے آ جاندائے کہ دے رابطے بڑے اچھے اچھے نے۔ پھر حالات بدل دے گئے، وقت بدل دا گیا ہے، پھر ٹائم بدل دا گیا ہے، حالات ایتھے آ گئے نے، ایتھے رخساراں دی سرخی ختم ہو گئی ہے، ایتھے ہونٹ کالے سیاہ ہو گئے نے، اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے، کناں دی سنوائی چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، زبان دی گویائی چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، پھر حالات انجتے آگے نے، لچار ہو گیا ہے، ہاتھ کمبل لگ پہنے، چار پینتے لٹیا ہویا ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے، نیند بھی نہیں آندی، سوچتا ہے تے کی آندہ ہے، آندہ یار مینوں سارے چھڑ کر کے چلے گئے، سارے میرے کولوں دور ہو گئے، میرے یار بھی میرے تو دور ہو گئے، میرے سجن بھی میرے تو دور ہو گئے، میرے متر بھی میرے تو دور ہو گئے، میرے ویر بھی میرے تو دور ہو گئے، میرے بچے بھی میرے تو دور ہو گئے،
کوئی نہیں میرے قریب آندا حتیٰ کہ رات دے 2 پہ وجدے نے نیند بھی میرے قریب نہیں آندی سارے میرے نال روس گئے نے حتیٰ کہ نیند بھی روس گئی ہے آسمان تو آواز آندی ہے کوئی نہیں تیرے قریب آندا ہے ہاں اللہ میرے کوئی نہیں قریب آندا ہے فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اسی آج بھی تیرے نیڑے آئے اسی آج بھی تیرے کول آئے اسی آج بھی تیرے واسطے بوا کھولی بیٹھے آئے اسی آج بھی تیرے قدمہ دی چاپ دے منتظر آئے اسی آج بھی تیرا راہ پہ تکنے آئے اے بابا 4 پائی تو اٹھے آئے تے ہاتھ دے اندر لاٹھی پکڑ لئیے وضو کر دائے تے ہتھاں دے گناہ یاداں لگ پہندے نے منہ توندائے تے اکھاں دے گناہ یاداں لگ پہندے نے وضو کردا جاندا ہے وضو والے آزاد ہوندا جاندا ہے نالے اینو دے گناہ یاداں لگ پہندے نے اللہ اکبر اکھاں وچوں آنسواں دے قطرے گردے پئے نے ادھروں پانی دے وضو والے قطرے گردے پئے نے اللہ اکبر آسمان والا رب چاتیاں پہ امار دائے ویندائے پہ آئے اٹھ کر کے مسجد دے اندر آ جاندائے مسجد دے کونے دے اندر بے کے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاندائے نالے روئی جاندائے اینو یک دم میں دے گناہ یاداں لگ پیتے چیخاں نکل جاندیاں نے رون لگ پیندائے آنسو بہان لگ پیندائے آسمان تو آواز آئیے او میرا سونا بندہ او میرا پیارا بندہ ہے میں اوئی یا رب العالمین تیرے نال محبت کرنا والا ہے میں تینوں چنگی طرح جاننا وا تو اوئی جڑا شراباں پیندا رہیا ہے تو اوئی جڑا برائیاں کردا رہیا ہے تو اوئی جڑا نافرمانیاں کردا رہیا ہے کہندا ہے اللہ ہاں میں اوئی اللہ میں گناہاں دا اعتراف پیا کرنا وا فرمایا تو گناہاں دا اعتراف کر لیا ہے آسمان دا رب تیرے تے مہربان ہو گیا ہے اللہ اکبر اس بزرگ دیاں اکھاں چوں آنسو دا قطرہ نکل آیا ہے انج پگڑی نال صاف کرن لگائے آسمان تو آواز آندی ہے او بابا گل سن لے تیرے آنسواں دا قطرہ صاف کرن لگیا تے دیر لگ سکتی ہے پر میرے معاف کرن اندر دیر نہیں لگ سکتی میرے معاف کرن اندر دیر نہیں لگ سکتی مولا غلطیاں دا ٹیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار ہاں تو غلطی کر کے معافی منگ لی ہون میں تیرا یار ہاں اللہ اکبر اللہ ذرا تیزی وقار میرے اور دعاٹے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن نازل ہویا فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین
فرمایا تہاڈا مشکل کشا پیا کہندا ہے، تہاڈا حاجت روا پیا کہندا ہے، تسی میرے کولوں دعا کرو میں دعا قبول کراں گا۔ کوئی فریاد کرے اللہ دی فریاد نو سنے گا، کوئی اللہ نو پکارے اللہ دی پکار نو سنے گا، کوئی اللہ نو بلاوے اللہ دی گل نو سنے گا۔ اللہ تواڈے سنن دا ٹائم کی ہے، تواڈے سنن دا وقت کی ہے۔ دنیا دے اندر لوگاں دے سنن دے اوقات تے وقت تے ٹائم مقرر نے، دنیا دیاں عدالتاں 6-7 گھنٹے کھلیاں رہندیاں نے، ظلم 24 گھنٹے پیا ہوندا ہے۔ اللہ تہاڈا کی حساب سنندا ہے، دن ویلے سندے ہو یا رات ویلے سندے ہو، صبح ویلے سندے ہو یا شام ویلے سندے ہو۔ اللہ فرماندے نے جڑی سورت دی تلاوت کیتی ہے اس سپارے دا نمبر چیک کر لو، آپ ہی تانوں پتہ چل جائے گا۔ جدوں میں سپارے دا نمبر چیک کیتا تے نمبر 24 نکلے آئے۔ اللہ دسنا چاہندے نے بندیا میں 24 گھنٹے ہی بندیاں دیاں گلاں سننا وا، دن ویلے کوئی پکارے میں سننا وا، شام ویلے پکارے میں سننا وا، صبح ویلے کوئی میرے سامنے دعا کرے میں سننا وا، شام نو مینوں کوئی بلاوے تے میں سننا وا۔ اللہ اکبر اللہ۔ مدینہ المنورہ دے اندر ایک عورت جدا نام سیدہ خولا بنت مالک بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے، انہاں دے خاوند دا نام حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ گھر دے اندر کوئی ماڑا موٹا جھگڑا ہوئی جاندا ہے، میاں بیوی دا آپس دے اندر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، خاوند نے اپنی بیوی نو کہہ دیتا انتی علیہ کا ظہر امی، اے خولا تو تے مینوں میری ماں دی پیٹھ دی طرح لگنی ہے، یعنی میری ماں دی طرح تو لگنی ہے۔ زمانہ جاہلیت دے اندر جیڑا بندہ اپنی بیوی نو کہہ دیندا کہ تو میری ماں دی طرح ہے انہوں طلاق سمجھیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اماں جی خولا نے جدوں سنیا تے سخت پریشان ہو گئیاں، غم زدہ ہو گئیاں، کی بنے گا تے ان طلاق والا معاملہ ہو چکے آئے۔ ادھی رات دا ٹائم میں تے نبی پاک علیہ السلام دے کول آ جاندیاں نے، دروازہ کھٹکھٹاندیاں نے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول دیاں نے، آپ فرماندیاں نے خولا ادھی رات کیویں آنا ہویا ہے؟ خولا نے گل سنائی ہے، ماں جی عائشہ کہندیاں نے خولا کل نو آ جاندی ہن تے نبی پاک آرام پہ کر دینے۔ سیدہ خولا فرماندیاں نے عائشہ دکھی بندے دی رات کدوں گزر دیئے، دکھی بندیاں دیاں راتاں لمبیاں ہو جاندیاں نے، صبح تک تے معاملہ دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دیاں گلاں سنیاں تے آپ بیدار ہو گئے، آپ جاگ گئے۔ آپ فرماندے نے عائشہ کون آئی ہے؟ آپ فرماندیاں نے محبوبہ خولا آئی ہے۔ آپ فرماندے نے خولا نو آن دے ہونا ہے۔ سیدہ خولا نے اپنے خامندیاں شکایتاں لگائیاں، مینوں میرے خامد نے کہہ دیتا ہے محبوبہ کی بنے گا، میں بھی بڑھی عورتاں تے میرا خامد بھی بوڑھا ہے، میرے رشتہ دار کنبے قبیلے والے مکے دے اندر رہندے نے۔ اللہ اکبر۔ خامن تو علاوہ مدینے اندر میں کدھر جاواں گی تے کیڑے گھر جاواں گی؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماندے نے خولا اے دے متعلق تے کوئی نواں مسئلہ اجے تک نہیں آیا، نویں وحی تے نویں شریعت اجے تک نازل نہیں ہوئی۔ پہلے والا حکم ہے کہ طلاق ہو جاندی ہے جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں دی طرح کہہ دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔
ہے سیدہ خولا ہے انج سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ایک حجرے دی سائٹ تے ایک حجرے دے کونے دے اندر میں لیٹیاں دوسرے کونے دے اندر سیدہ خولا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے روئی جاندیاں نے نالے اللہ نالے گلہ کیتی جاندیاں نے آندیاں نے اللہ خولا جاوے تے کدھر جاوے خولا دکھ سناوے تے کنو سناوے خولا دعا سناوے تے کنو سناوے خولا جاوے تے کدھر جاوے اللہ تنو قانون بدلنا پوے گا اللہ تو قانون بدل دے خولا بڑی پریشان ہے خولا بڑی پریشان ہے خولا بڑی غم زدہ گئے اللہ کو اکبر اللہ سیدہ خولا دیا گلہ اللہ نے سن کے اللہ تعالیٰ فرماندے نے جا جبریل قرآن لے کے چلا جائے رحم دی دنیا تک اللہ نے قانون بدل دیتا ہے مسئلے دا حل کر دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے خولا تیریاں چیخاں اللہ نے سن لیا نے اللہ نے رحم دی دنیا تک واسطے قانون بدل دیتا ہے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تو جان دلوں کا فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تغابرکما ان اللہ سمیع بصیر اللہ نے سن لیا نے گلہ اس عورت دیا یعنی خولا دیا گلہ اللہ نے سن لیا نے جڑی گل تواڈے نال پئی کردی سی خامن دے بارے انہوں بھی میں سن لے آئے تے شکایت اللہ کے کیتی ہے تے تواڈے سوال جواب بھی میں سن لینے اللہ کو اکبر ابن ماجہ تے صحیح بخاری دے اندر روایت دے ہمہ جی عائشہ فرماندیاں نے واہ میں اللہ دی قدرت تو صدقے تے قربان جاوا اس حجرے دے کونے دے اندر میں لیٹی ہوئی آئے اس حجرے دے دوسرے کونے دے اندر ماں جی خولا اللہ نال گلہ پہیاں کر دیا سان میں نہیں گلہ سن سکی عرش تے رب نے خولا دیا گلہ سن لیا نے میں حجرے دے اندر بیٹھی سا میں گلہ نہیں سن سکی میں فریاد نہیں سن سکی عرش فریم تے رب نے خولا دیا گلہ سن لیا نے اللہ کو اکبر اللہ آپ فرماندے نے خولا تیرے مسئلے دا حل ہو گیا گئے اللہ تعالیٰ فرماندے نے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ اَيَّتَمَاسَ اے خولا طلاق نہیں ہوئی نکاح نہیں ٹوٹیا اپنے خامد نو کہہ دے کفارہ ادا کر دے وے تو دی بیوی ہے تے او تیرا مندے اللہ کو اکبر کفارہ سن لو رحم دی دنیا تک دے لوگاں واسطے مسئلے دا حل ہو چکے آئے جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں دی طرح کہہ دے وے انو زہار کیا جاندہ ہے جڑا بندہ زہار کر لوے او دا کفارہ سن لو ایک نمبر سب تو پہلے اگر او دے اندر طاقت ہے تے ایک غلام آزاد کرے اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا
سورۃ المجادلہ تے سپارہ نمبر 28 دے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے پھر 2 مہینیاں دے لگاتار پے در پے روزے رکھے گا، اگر 2 مہینیاں دے روزے بھی نہیں رکھ سکتا ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، پھر انج کرے 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے وے، ایدہ کفارہ ادا ہو جاوے گا۔ اللہ کو اکبر اللہ، اس واسطے دعا کرو اللہ دعا نو قبول فرما دینے، کوئی فریاد کرن والا ہوئے اللہ دی فریاد نو سن دینے، کوئی پکارن والا ہوئے اللہ دی پکار نو سن دینے۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تُہاڈا رب پیا کہندا ہے میرے سامنے دعا کرو میں تہاڈی دعا نو قبول کراں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قافلے دے نال پہ جاندے نے، سوار نے سواری تے انج سامنے ہو ایک بڈھی اماں آئی ہے، انہیں آکے عمر میری گل سننا ہے، آپ نے قافلے نو روک دیتا ہے تے سواری تو نیچے اتر پہنے گلہ سنن لگ پہنے ماں جی دیا ہے، کنی دیر کھڑے رہنے گلہ سن دے رہنے، تدوں واپس آئینا قافلے والے کہن لگے عمر تسی عام جی ایک عام جی عورت عام جی اماں دیا گلہ ہے انی دیر کھڑے ہو کے سن دے رہے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے عورت خولا ہے، خولا دیا گلہ آسمان تے رب بھی سن لندہ ہے تے میں عمر کیوں نہ خولا دیا گلہ سنا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اللہ کو اکبر البدایہ والنہایہ دے اندر، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء دے اندر لکھے آئے 9 طالب علم نے تے مصر دے اندر قرآن و حدیث دائے علم سکن واسطے چلے گئے نے، مسافر سن وقت گزردہ گیا ہے، ایک وقت آیا انہاں کولوں خرچہ ختم ہو جاندہ ہے، 9 دیاں جیباں خالی ہو جاندیاں نے، آپس دے اندر بیٹھ کے مشورہ کر دینے آندے نے انج کریے ہونتے بھیک منگل تو علاوہ کوئی کام نہیں رہ گیا ہے، ہر بندہ روز ایک بندہ جایا کرے باریاں مقرر کر لینے آئے، ایک بندہ بھیک منگ کے لے آیا کرے تے سرکٹ چلتا روے گا۔ اللہ کو اکبر، ایک کہن لگا تون جا دوسرا کہن لگا تون جائے، انہوں نے پھر قرہ پایا، قرہ دے اندر نام نکلے ہیں بڑے بڑے امام دائے، حضرت امام حسن بن سفیان نصبی رحمت اللہ علیہ دا نام نکلے آئے، حضرت حسن بن سفیان نصبی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں بندیاں کولوں جو منگنا ہے میں بندیاں دے رب کولوں منگ لینا وائے، میں بندیاں دے بادشاہ کولوں منگ لینا وائے۔ حضرت حسن بن سفیان نصبی رحمت اللہ علیہ وضو کر لیندے نے، 2 رکعتاں پڑھ کے مسجد دے کونے دے اندر بے جاندے نے، اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلا لیندے نے، نالے روئی جاندے نے، اکھاں چوں آنسو بہائی جاندے نے، نالے اللہ کولوں منگی جاندے نے، اللہ کولوں سوال کیتی جاندے نے۔ دعا دا مطلب طلب کرنا حاصل کرنا منگنا ہے، اللہ کولوں طلب پہ کر دینے، اللہ کولوں سوال پہ کر دینے۔ ادھروں وقت
جڑا بادشاہ ہے انو خواب دے اندر دسیا گیا ہے تو ستا پہ آئے مسجد دے اندر میرا بندہ پریشان ہے او دا خیال کر جا کے ایک بندہ مسجد دے اندر آیا ہے انہیں آگے حسن بن سفیان نسبی کیتے ہوئے انہیں آگے او مسجد دے کونے دے اندر روندہ پہ آئے نالے مانگدہ پہ آئے او کول جان کے بے جامدہ ہے انہیں آگے وقت دے بادشاہ نے میں نو کلے آئے 100 دینار رکھ کے چلا جامدہ ہے اس واسطے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم کوئی دعا کرے میں دی دعا نو قبول کرنا وائے میرے اور دعاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم دے اندر روایت ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے کہ پچھلی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے تشریف لے آئے حالا جنہوں کام ہوئے چال کے اگلے دے بوئے تے اوہی جاندہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ دی مہربانی پیار محبت شفقت دا انداز بڑا نرالا انوکھا ہے پیارا ہے منفرد ہے تے آکے اللہ آپ آوازاں دے دے کے بندہ غفلت اندر ستا پہ ہے او دا رب انہوں آوازاں پہ دیندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اللہ تعالیٰ پوازاں دے دے کے کہندے نے حل من مستغفرن حل من مسترزقن حل من سائلن ہے کوئی معافی منگن والا میں او دے گناہوں معاف کر چھڑائے ہے کوئی رزق منگن والا میں انہوں رزق دیا کنجیاں عطا کر چھڑائے ہے کوئی سوال کرنے والا میں او دا دامن اپنی رحمت نال بھر جڑائیں آجا منگ لے جو کچھ چانا ہے تیرا رب گا کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چونکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ تمنا ہوئے میرے کو لانے دی اپنے دل دی حال سنانے دی نہیں لوڑ جتی پانے دی کہو لا الہ الا اللہ خالی ہاتھ آوے جولی بار دیوا تینو مال اولاد تے زر دیوا تیری ہر مشکل غل کر دیوا کہو لا الہ الا اللہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ محترمہ آؤ میں توانو گل سناواں ماں جی دی آؤ میں توانو گل سناواں ماں عائشہ صدیقہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس عورت دی گل سناواں جس عورت دی شان دے اندر اللہ نے قرآن اتارے آئے اج دی عورت دے سار تے دوبٹا کاٹن دائے اج دی عورت دے سر تے دوبٹا کرنڈی دائے اج دی عورت دے سر تے دوبٹا لون دائے او عائشہ صدیقہ او عورت جدے سر تے دوبٹا اللہ نے سورہ نور دا پاچھڑے آئے اللہ نے سورہ نور دا دوبٹا پاچھڑے آئے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول ایزی جدوں آپ سفر تے جاندے بیویاں دے درمیان قرہ پا لیندے جدا نام نکلدا انہوں سفر تے اپنے نال لے کے چلے جاندے ماں جی فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ بنی مستلق دے اندر جانا ہے بیویاں دے درمیان قرہ پایا گیا ہے قرے دے اندر نام میرا نکلے آئے آپ فرما دینے عائشہ تیاری کر لے آج تو میرے نال جانا ہے اللہ اکبر ماں جی فرما دینے نے اونٹ دے ہوتے ایک ڈولی نما حوزج بنایا گیا ہے او دے اندر میں نو بٹھا دیتا جاندہ ہے اس ڈولی نو حوزج نو اونٹ دے ہوتے رکھ دیتا جاندہ تے سفر شروع کر لیندے یہی سلسلہ چل داریا ہے ہویا انجے اممہ جی فرما دیا نے جدوں غزوے تو واپس آئے نہ ایک جگہ تے صحابہ نے پڑاؤ ڈالے ہے ٹہرے نے میں قضائیں آج تو آستے کافلیں تو دور چلی گئی آئے اللہ اکبر ادھروں میں آئیاں ادھروں نی دیر اندر نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے چلو بھئی کافلہ روانہ کرو چلیے میں بے گیا میرے گلے دے اندر ہار کوئی نہیں ہار میں آریتاً کسے کولو مانگ کے لے اندازی میں آکیا میں واپس اس جگہ تے چلی جاوائے ہار لبا شاید میں نو ہار مل جاوے ماں جی فرما دیا نے میں واپس اس جگہ تے چلی گئی ہار لبدی جدوں واپس آئی تے میں لیٹوں گئی ہار میں نو نہ لبے آئے ادھروں کافلہ روانہ ہو گیا ہے اور جڑا اونٹ زینہ ہے اس اونٹ دے نیچے ہار پیا ہویا سی تے میں چک لے آئے اللہ اکبر انہوں نے حوزج نو اٹھایا تے اونٹ تے رکھ لے آئے فرماندیاں نے اس دور دیا عورتاں انہوں نے جسم جڑے سن دبلے پتلے سن پتہ نہیں لگتا سی کہ اندر کوئی چیز ہے کہ کوئی نہ ہے انہوں سمجھے ماں جی اندر بیٹھیا نے حوزج اٹھایا تے اونٹ دے ہوتے رکھ دیتا تے سفر شروع ہو گیا ہے میں بھی گیا کافلہ چلا گیا ہے کوئی بندہ بشر نظر نہیں پہ آندہ ہے میں بڑی پریشان ہو گیا ہے اللہ اکبر میں کپڑا لے کے لیٹ گیا ہے ایک نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے او دی ٹیوٹی لگی ہے جڑا بعد وچ آندہ ہے تے اگر قافلے دی کوئی چیز رہ گئی ہوئے تے لے کے چلا جاندہ ہے انہاں دا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہ اکبر حضرت صفوان بن معطل نے انہوں نے دوروں ہی کیا کہ کوئی شخص لیٹیا ہویا ہے دوروں پڑھ لگ پہ انہا للہ و انہا الیہ راجعون ماں جی فرما دیا نے میں آواز سن کے اٹھ کر کے بیٹھ گئی ہے حضرت صفوان نے پردے دا حکم نازل ہون تو پہلے میں نو ویکیا ہویا زی وہ پہچان گئی مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب اونٹ لے آکے بٹھا دینے میں اونٹ دے اتے سوار ہو جانیا تے سفر شروع ہو جاندہ ہے ماں جی فرما دیے نے اللہ دی قسمیں میرے نال انہیں بھی کوئی گل نہیں کی تھی میں بھی اُدھے نال کوئی گل نہیں کی تھی سوائے انہا للہ پڑھن دے اللہ اکبر مدینے دے قریب نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کافلہ بیٹھائے تے اسی انہاں دے قریب پہنچے نہ اللہ اکبر انہاں دے قریب پہنچے نہ کئی برباد ہو گئے برباد ہونے والے کئیاں نے گلہ کیتیاں جو کیتیاں سب تو وڈا بدبختوں نہ بچائے عبداللہ بن ابی منافق کہندہ عائشہ صدیقہ تے صفوان بن معطل اے بات دے اندر آئے نے اے کلے آئے نے طرح طرح دے الزامات پہ لگاندہ ہے ماں جی فرما دیا نے مدینے دی عورتاں قضائے حاجت کرنواز دے باہر جان دیا سن میں بھی ایک دن عورتہ دے نال رل کر کے باہر قضائے حاجت
حاجت واسطے گئیاں انہاں دے اندر مستہ دی والدہ ساسا بھی موجود سی مینوں ٹھڈا لگیا میں گر لگی مستہ دی والدہ ساسا کہن لگی تائی سا مستہ مستہ ہلاک ہو جائے مستہ برباد ہو جائے ماں جی فرماندیاں نے اساسا ہے مستہ تے او صحابی ہے جڑا بدر دے اندر شامل سی تے بدری صحابی نو برا نہیں عقیدہ ہے مستہ دی والدہ ساسا کہن لگی اے بولیے لڑکیے تینوں نہیں پتا مدینے دے اندر تیرے بارے کی اڑیا پھردائے اساسا نے سارا واقعہ سنایا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے پیرا تلو زمین نکل گئی میں رون لگ پئی میں پریشان ہو گئی میں جلدی نال گھر دے اندر آئی میں اپنے محبوب پیغمبر نو آکھیا محبوبہ میں اپنے ماں باپ دے گھر دے اندر جانا ہے تے میں نو اجازت دے ہوئے آپ فرماندے نے عائشہ تے نو اجازت فوراً اجازت دے دی تھی ماں جی فرماندی ہم نے اگے نبی پاک انج نہیں سن کر دے میں بیمار ہوں دی کنی دیر تک نبی پاک علیہ السلام میرے کول بیٹھے رہندے سن اور میں اجازت منگی ہے آپ فرماندے نے عائشہ چلی جا میں اپنے ماں باپ دے گھر آ گئی میں اپنی امی نو گل سنائی ہے دن بھی روندیاں گزر جاندا ہے رات بھی روندیاں گزر جاندی ہے آنسو مکدے کوئی نہیں نیند آندی کوئی نہیں سکون لبدا کوئی نہیں آنسو روکدے کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ ادھروں نبی پاک علیہ السلام دیا اکھاں ڈول پیندیاں نے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے فرماندے نے صحابیوں ان تے منافقان دے تیر میرے گھر تک پہنچ گئے نے ہم تے انہوں نے میری بیوی تے الزام لگا دیتا ہے میں نو مشورہ دیونا میں نو کی کرنا چاہی دائے حضرت علی نے مشورہ دیتا ہے حضرت زید نے مشورہ دیتا ہے آپ فرماندے نے عمر تمہیں کچھ بولنا تمہیں کچھ کہہ عمر تو کچھ کہنا ہے تے تیرا کہنا اللہ قرآن بنا دیندہ ہے عمر تو گلہ کرنا ہے آسمان والا رب تیریاں گلہ دا قرآن بنا دیندہ ہے عمر کچھ تے گل کرنا کچھ تے کہنا عمر پیارے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے محبوبہ میں نو ایک گل تے دسونا عائشہ نال نکاح تسی اپنی مرضی نال کیتا سی یا اپنے رب دی مرضی نال کیتا سی آپ فرماندے نے عمر میں اپنے رب دی مرضی نال کیتا سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے محبوبہ پھر عمر دا ایمان عائشہ پاکے عائشہ دا دامن پاکے جڑا رب تواڈے رخساراں تے مکھی بیٹھ نہیں دیندہ او تواڈے بستر تے بری عورت کیویں لے کے آ سکدا ہے عمر دا ایمان عائشہ دا دامن پاکے عائشہ دا دامن صاف ہے او لوگ جھوٹ بول دینے لوگ غلط کہندے نے لوگ الزامات لگاندے نے اللہ دی قسم لوگاں دیاں زباناں بڑیاں وڈیاں نے بندہ تلوار دا زخم تے برداشت کر سکدا ہے پر زبان دا زخم برداشت نہیں کر سکدا ہے نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر چلے گئے آپ فرماندے نے عائشہ دران سیدہ عائشہ سامنے بہ جاندیاں نے آپ فرماندے نے عائشہ اگر انج دی کوئی غلطی ہو گئی ہے تے اللہ کو معافیا مانگ لے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تینوں معاف کر دے گا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی جدوں میں گل سنی نا یا قدم میرے پیراں تلو زمین
زمین نکل جاندی ہے میں آگیا محبوبہ سارا مدینہ کوے پر تسی انج دی گل نہ کر دے میں جوانی چڑھن تو بعد اگر نظرہ پائیانے تے محبوب محمد وال پائیانے صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ نے تے نظرہ دوسرے پاسے نہیں کیتیا اللہ اکبر سیدہ فرماندیاں نے میں رون لگ پئی میں اپنی امی نال گل کیتی محبوب پیغمبر نال کوئی گل کرو ماں جی کندیاں نے او جا بڑی اچھی ہے اسی کی گل کریے اماں فرماندیاں نے میں اپنے ابو نو آگیا تسی نبی پاک علیہ السلام نال گل کرو حضرت ابو بکر فرماندے نے بیٹا میرے اندر جرتاں کوئی نہیں نبی پاک دے سامنے گلاں کرم دیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کوئی سمجھ وچ نہ آوے میں کی کراں تے کی کرنا چاہیدا ہے اچانک میرے ذہن دے اندر ایک آیت آ گئی جڑی آیت قرآن دی جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے دکھ دے ویلے پڑھی سی جدوں پتر دا غم سی پتر دا دکھ سی فرماندے نے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون ہماں فرماندیاں نے میں تے پڑھ دی انج سائڈ تے ہو گئی کمرے دیکھ کونے دے اندر بہ کے دلوں اللہ نال میں کالا ملا لیاں نے آ میری بہنا اولاد نہ ہووے قبرات نہ جایا کر مزارات نہ جایا کر جالی پیران دے کول نہ جایا کر آ سجدے وچ پے کے ویکھتے سینا اگر اچھی نہیں پکارنا تے دل وچ پکار کے ویکھتے سینا تیریاں فریاداں نہ سنے تے پھر آگی اللہ اکبر اللہ آؤ ماں آؤ بہنو ماں جی عائشہ صدیقہ کولوں وال سکھلو منگندہ ہے ہماں فرماندیاں نے میں ایک کمرے تے کونے دے اندر انج دلوں اللہ نال گلاں کیتیاں ہے میں آگے اللہ ہن عائشہ جاوے تے کیڑے پاسے جاوے اللہ عائشہ دکھ سناوے تے کنوں دکھ سناوے اللہ اکبر عائشہ روندیاں نے پیاں ادھروں نبی پاک علیہ السلام تے وہی آنا شروع ہو جاندی ہے قرآن آنا شروع ہو جاندہ ہے آپ دے چہرے پاک تے پسینہ شروع ہو جاندہ ہے پسینہ وہی دی علامت ہے آپ دے جدوں وہی مکمل ہو گئی نا آپ دے چہرے تے مسکراہٹ جاری ہو جاندی ہے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے آپ دے لباں تے تبسم جاری ہو جاندہ ہے آپ مسکران لگ بندے نے آپ فرماندے نے عائشہ ادرانا اللہ نے تیریاں چیخاں سن کے آسمان تو تیری شان دے اندر اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے اے عائشہ ادرانا اللہ نے تیری صفائی اندر قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ اکبر فرمایا ان الذین جاؤ بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاسم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم حضرت یونس علیہ السلام مچھلی تے پیٹ دے اندر باندھنے کسے نبی دا وسیلہ نہیں پایا ہے حضرت آدم علیہ السلام گزر چکے نے حضرت نوح علیہ السلام گزر چکے نے
کسے نبی دا واسطہ نہیں پایا ہے، سب تو بڑا لاک ڈاؤن لگیا ہے۔ یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ دے اندر سب کچھ بندے، باہر جا نہیں سکتے، باہر آ نہیں سکتے، اللہ اکبر، کوئی کام کر نہیں سکتے، کسے نال گل کر نہیں سکتے، انہاں تے لاک ڈاؤن لگے آئے۔ اللہ اکبر، حضرت یونس علیہ السلام نے پھر مچھلی دے پیٹ اندر اپنے رب نو پکارے آئے، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لاک ڈاؤن لگ جائے، مسجداں بند نہ کریا کرو، لوگانو عبادت تو نہ روکیا کرو، نماز ذریعہ رب نال ملاقات کرم دا ہے، عبادت ذریعہ اللہ نال گلہ کرم دا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہندے نے اللہ تو پاکے اور تیرے تو علاوہ کوئی میری مشکل حل نہیں کر سکتا ہے، اللہ وعدہ میرے کولوں ہی ہویا ہے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام نے تین تیواں دے اندر پکارے آئے، ادھروں رات دا اندھیرا ہے، ادھروں مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا ہے، ادھروں پانی دا اندھیرا ہے، اینی گہرائی تے اندروں کون سندا ہے، اینی نیچے دی گہرائی تے اندروں آواز سندا ہے، تے عرش والا رب سندا ہے۔ آسمان تو آواز آئیوں میرے پیارے یونس، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ فرمایا یونس اگر مینوں نہ پکار دا قیامت تک مچھلی دے اندر ہی رہندا ہے، اسی تیری دعا سن نہیں ہے۔ اللہ نے یونس دی مشکل حل کر کے مچھلی وچوں نجات عطا فرما دیتی ہے۔ اس واسطے اللہ دے سامنے دعا کریا کرو، اگر اچھی نہیں انہوں ساتھ مار سکدے، پھر دل دے اندر انہوں ساتھ ماریا کرو۔ کوئی پکارے اللہ دی پکار نو سن دے، کوئی دعا کرے اللہ دی دعا نو سن دے، کوئی فریاد کرے اللہ دی فریاد نو سن دے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔